مسیح کے عظیم بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر اور میرے ساتھ ہے پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کلام کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے نجات بذریعہ توبہ یا قربانی، اور یہ عارف محمد صاحب کی پوسٹ ہے جو انہوں نے 12 مارچ 2019 کو لگائی تھی۔ اور ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ فرسٹ پارٹ جو ہے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور پھر نیکسٹ پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوسرے حصے کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں پاسٹر صاحب سے اپنا پہلا سوال پوچھوں گی جو کہ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لگایا تھا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسیحیت کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ عہد قدیم میں قربانیاں گناہوں کے کفارے کے لیے دی جاتی تھیں، اور مسیح علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر بکروں اور چتروں کی قربانیاں ختم کر دیں۔ مگر جب ہم نے ذاتی طور پر چند یہودی علماء سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے قربانیوں کا گناہوں سے تعلق جو تھا وہ مسترد کر دیا، اور نجات کا تعلق توبہ اور عبادت سے مشروط کیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپک بڑا سینسٹیو جی، اور میں کہوں گا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے، اور اچھا کیا کہ آپ نے ایسے ٹاپکس کو سلیکٹ کیا تاکہ ناظرین کے ذہن میں بھی جو کیا کہتے ہیں مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ عارف محمد صاحب میرے دوست بھی ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، ہماری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کسی یہودی شخص سے رابطہ کیا اور بات کیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ قربانیوں کا نجات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، توبہ سے نجات ملتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بار کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں قربانیوں کا ذکر ہے اور انسان کی خطاؤں، گناہوں، تقصیروں کا ذکر ہے، اور معافی حاصل کرنے کا طریقہ وہ قربانی کے ذریعے ہی ہے۔ کائن کے سامنے آپ نے جا کے اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو، اپنی تقصیر کو، اپنے گناہ کو ماننا، اس کا اقرار کرنا اور اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے، اور پھر آپ نے قربانی دینی ہے اور آپ کو معافی ملتی ہے۔ یہ کنسیپٹ تو موجود ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ نے کس سے رابطہ کیا، غالباً انہوں نے گلی محلے سے کسی سے پوچھا ہوگا۔ کسی اسکالر سے پوچھیں تو وہ یہ انکار نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ان نظریات سے، ان تصورات سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی گلی محلے سے اور کیا کہتے ہیں کہ غیر متعلقہ شخص سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو رانگ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو بہت رواج ہے کہ آپ کو اگر کھانسی ہے تو پان والے سے پوچھتے ہیں جی کھانسی ہے علاج بتاؤ، وہ بولے گا منہ کھولو، آ کرو، جاؤ ایکٹیفڈ پی لے لو۔ تو آپ نے بھی پان والے سے پوچھا تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ ایک پروفیسر تھے، کسی کالج کے پرنسپل تھے، میرے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں شفیق صاحب آپ بتاتے ہیں، میں نے تو کئی کرسچن سے بات کی تو ان کو تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ فرق طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ کہنے لگے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ پرنسپل ہے کالج کا جو مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے ادھر ایک مالی ہے ہمارے کالج میں کام کرتا، اس سے پوچھا تھا۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ گلی محلے سے پوچھتے ہیں، مالی سے پوچھتے ہیں، پان والے سے پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ آپ کسی ذمہ دار بندے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے جو کرسچینٹی کا نمائندہ۔ اچھا، آپ نے جو بات کر دی ہے کہ قربانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قربانی کے ذریعے معافی ہے، آپ نے اس بات کا حوالہ کوئی نہیں دیا۔ بائبل تو بھری پڑی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ دونوں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایسا ہے۔ اوکے، اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب مسیحیوں سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جب مسیحیوں سے پوچھا کہ ہمیں ایک واقعہ بتا دیں جہاں گناہ کی قربانی دی گئی ہو، مگر وہ اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ گناہوں کے لیے قربانی نہیں دی جاتی بلکہ خطا کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ ثابت بڑی جلدی کر لیتے ہیں، جیسے اپنے ذہن میں کوئی بات ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی پس ثابت ہوا۔ بھئی کیسے پس ثابت ہوا؟ کیا لاجک ہے؟ کیا حوالہ ہے؟
ان کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ خطا کے لیے. اب یہ خطا اور گناہ کو الگ الگ کر رہے ہیں. صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اردو ڈکشنری دیکھ لیں, عربی ڈکشنری دیکھ لیں, اور ایون تناخ میں دیکھ لیں جو یہودیوں کا ترجمہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا, وہ خطا کا جو لفظ ہے خطاط عبرانی زبان میں, اس کا ترجمہ گناہ ہی کرتے ہیں, سن کرتے ہیں اس کا ترجمہ. تو اردو ڈکشنری عربی ڈکشنری میں خطا گناہ تقصیر ایک ہی بات ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو اعبار کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خطا کی قربانی, تو خطا کی قربانی ہے وہ جو گناہ کی قربانی ہے. بالکل ہاں, جو ڈسٹنکشن بعض اوقات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ ان انٹینشنل سنس یا خطا, کہ جو بندہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس سے ہو جاتے ہیں, تو ان کی معافی ملتی ہے. لیکن یوم کپور کے دن جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اس وقت سردار کاہن قربانی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو عام قربانیاں, خطاؤں کی قربانیاں, یہ کاہن کے سامنے کی جاتی ہیں. لیکن جو سالانہ قربانی ہے سال میں ایک دفعہ یوم کپور کے دن ہوتی ہے, وہ سردار کاہن کے ساتھ جو بڑا ہے. تو اس میں ہر قسم کے گناہ, کسی قسم کا بھی گناہ ہو, اس کی معافی مل جاتی ہے. تو کاہن اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے بھی قربانی دیتا ہے, اور پھر پوری قوم کے لیے قربانی دیتا ہے. کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسا گناہ کیا ہو اور وہ بتانا نہ چاہتا ہو اور چھپایا ہو, تو پوری قوم کے لیے بھی وہ قربانی دے دیتے تھے. تو جو عارف صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ خطا اور گناہ کو الگ الگ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے, یا شاید اسلام میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں جو آدم نے کیا وہ گناہ نہیں ہے, وہ لغزش تھی, وہ خطا تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. لیکن بائبل کی تھیالوجی کے اندر جو آدم نے کیا وہ گناہ ہی ہے, وہ خطا ہے, لغزش ہے, کچھ بھی ہے, وہ خدا کی حکم عدولی ہے, وہ گناہ ہے. اور گناہ کیا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی گناہ, کہ جس بات سے آپ کو شریعت نے منع کیا اگر آپ نے کیا ہے تو وہ گناہ. اب آپ اس کو خطا سمجھیں, تقصیر سمجھیں, ٹرانسگریشن سمجھیں, جو بھی سمجھیں, وہ گناہ ہے. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہوسیہ نبی کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے 6 باب کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوکھنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. تو یہاں تو قربانی کی نفی ہو گئی. آپ اس کے بارے میں مطلب اس کی ڈیفینیشن کیسے دیں گے؟ آپ ہوسیہ کے اس بیان کو سمجھ نہیں پائے. یہ قربانی کی اور خدا کے اس قربانیوں کے نظام کی اور کفارے کی نفی نہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ قربانی کا جو سسٹم خدا نے وضع کیا یہ خدا کے رحم کی وجہ سے, خدا کے فضل کی وجہ سے, خدا کے جسٹس کی وجہ سے. تو اگر ہم قربانیاں کرتے جائیں اور اتنے عادی ہو جائیں کہ قربانیاں دھڑا دھڑ کرتے جا رہے ہیں لیکن خدا کی سوچ کو نہیں سمجھتے کہ خدا نے یہ سسٹم ہمارے لیے وضع کیا, کیونکہ خدا خود رحم کرتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں, اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں, تو ہمیں اس رحم کی تھیالوجی بھی سمجھ آ جائے کہ خدا ہم پر رحم کرتا ہے تو ہماری سوچ میں رحم آ جانا چاہیے. ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی پر رحم کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی اسی طرح معافی دینی ہے اور اس پر رحم کرنا ہے. دیکھیں نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع مسیح نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ساہوکار نے کسی سے قرضہ لیا, تو جب قرض دار آتا ہے تو وہ اس کو پریشرائز کرتا کہ میرا قرضہ واپس کرو. تو جو قرض دار ہے اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ میں غریب ہوں, مجھ پر رحم کیا جائے. تو اس شخص کو رحم آ جاتا ہے, وہ اس کو رحم کر کے معاف کر دیتا ہے. اب جب وہ جاتا ہے باہر تو راستے میں اس کو ایک آدمی مل جاتا ہے جس سے اس نے قرضہ لینا, تو یہ اپنے قرض دار کو گریبان سے پکڑ کے اس پر ظلم کرتا ہے, معاف نہیں کرتا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر رحم کیا گیا تو آپ کو تو رحم کی تھیالوجی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ میں تو مارا گیا تھا لیکن اس ساہوکار نے مجھ پر رحم کر دیا, مجھے معافی دے دی. تو اگر آپ نے یہ سمجھا ہوتا تو آپ بھی کسی کو معاف کر دیتے اور اس پر رحم کر دیتے. یہی بات ہے کہ خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا کہ ہم سوختنی قربانیاں تو دھڑا دھڑ کرتے جائیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ خدا کی طبیعت کیسی ہے, اس کے قوانین کیسے ہیں, خدا کی سوچ کیسی ہے, اس کا دل رحم سے کتنا زیادہ
بھرا پڑا ہے۔ بائبل میں کہتی ہے کہ مسیح اس وقت ہماری خاطر قربان ہوا جب کہ ہم گناہ گار ہی تھے۔ اگر یہ تھیالوجی فلسفی ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم میں تو کوئی خوبی نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ سراسر خدا کے رحم اور فضل کی وجہ سے ہمیں معافی ملی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ قربانی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ قربانیاں کرتے جاؤ، وہ سسٹم چل رہا ہے صدیوں سے، لیکن آپ کو ابھی تک رحم کرنا نہیں آیا، آپ اپنی طبیعت میں ظالم ہی ہو، خود آ جاتے ہو کہ ہم پر رحم کیا جائے، جہاں کہیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو کسی پر رحم تو آپ رحم نہیں کرتا۔ تو یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے کہ پھر اگر قربانیوں سے آپ نے میری طبیعت کو نہیں سمجھا کہ میں کیسے کام کرتا ہوں، تو پھر فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بائبل میں امثال کی کتاب ہے اس کے 21ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ بتا رہا ہے کہ قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا صداقت اور عدل۔ میں ٹھیک ہے ادھر بھی آتا، لیکن جو پہلا سوال آپ نے ہوسیہ والا پوچھا تو اس میں ایک دو چیزیں اور کہ خدا دیکھیں یہ خدا کو سمجھتے نہیں، اس لیے خدا نے یسایہ پہلے باب میں کہا کہ گدھا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بیل اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن تم مجھے نہیں پہچانتے۔ اس لیے پھر خدا کہتا ہے کہ آئندہ کو باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، یہ باطل ہدیے، یہ تمہاری قربانیاں ٹھیک نہیں ہیں، تم میری بارگاہوں کو رونتے ہو۔ تو خدا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ قربانیاں بند کر دو، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جب تم اس سسٹم کی غرض و غایت کو نہیں سمجھتے تو پھر تم مشینوں کی طرح کام کر رہے ہو۔ تو ایسا نہیں، آپ میری طبیعت کو سمجھو۔ اس لیے آپ دیکھیں یسوع مسیح نے بھی وقتاً فوقتاً ان کو کہا کہ تم پودینے اور سونف پر دائیں یکی دیتے ہو، لیکن شریعت کی بڑی بڑی باتوں کو یعنی جسٹس، رحم اور انصاف کو چھوڑ دیتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو، اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ تو ان باتوں کو سمجھنا۔ ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے امثال 21واں باب اس کی 3 آیت میں کہا کہ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ کے اندر اگر خدا جیسی صداقت اور خدا جیسا عدل آ جائے، دیکھیں عدل خدا کیسے کرتا ہے۔ عدل یہ کرتا ہے کہ بغیر خون بہائے تو معافی نہیں ہے۔ تو آپ نے گناہ کیا، گناہ کی مزدوری موت ہے، تو آپ کا خون بہنا چاہیے۔ اب خدا کا عدل یہ ہے، اب دیکھیں خدا کا رحم اور عدل ایک ساتھ آ گئے۔ رحم اس کا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں عدل کرنے کے لیے خون تو بہاؤں گا، قربانی ہے تو وہ قربانی آپ بھرا لے آؤ، تو یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم عدل کو اور صداقت کو نہ سمجھے تو ایسی قربانیوں کو فائدہ نہیں۔ بہرحال یہ جو پیسیج ہے مثال والا، اس کی تشریح اور تفسیر بعض علماء اس طرح بھی کرتے ہیں کہ مسیح نے جو اپنا کفارہ دیا وہ بھی صداقت اور عدل کا ہی سمبل ہے، یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہم نے کسی مسیحی دوست سے جو ہے وہ پوچھا تھا تو اس نے دوسرا تواریخ اس کا 29واں باب اس کی 6 آیت کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ حزقیہ بادشاہ نے بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے قربانی دی تھی۔ آپ کو یہ حوالہ اچھے سے یاد ہوگا، جہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے تناخ سے دیکھا تو گناہ کا لفظ موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ تقصیر لکھا ہوا تھا، اور وہاں پر اگر ہم غور کریں تو عبرانی لفظ جو ہے وہ مائل استعمال ہوا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عارف صاحب اس بات پہ استفسار کر رہے ہیں کہ بائبل میں قوانین تو موجود ہے کہ گناہ کی معافی کے لیے آپ قربانی دیں، لیکن عملی ثبوت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل نے تو ظاہر ہے قوانین دیے ہیں، اگر ان پر امپلیمنٹیشن تو معاشرے کے اندر ہو رہی تھی نا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بائبل سے خالی۔ آپ نے خود حوالہ دے دیا دوسرا تواریخ 29 باب کی 6 آیت۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کنفرمیشن کی ہے حزقیہ بادشاہ کے اس واقعے کی تناخ سے، تناخ یہودی بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کو تناخ کہتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں گناہ کا لفظ موجود نہیں بلکہ تقصیر کا لفظ لکھا تھا۔ اب یہ انہوں نے کوئی ترجمہ پڑھ لیا، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگر انگریزی میں بھی پڑھیں تو نہ لفظ گناہ ہوگا، نہ تقصیر سن ہوگا، بالکل ٹرانسگریشن ہوگا۔ آپ نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ عربی لفظ مال لکھا ہوا، تو مال کا لفظ بھی ٹو ٹرانسگریس ہی ہوتا ہے، تو گناہ کرنا، خلاف ورزی کرنا، تو بلکہ مال اور ٹرانسگریس خلاف ورزی کرنا،
یہ بالکل گناہ سے بھی خوبصورت بلکہ زیادہ اس کے اچھے معنی دینے کے لیے یہ لفظ ہے. خلاف ورزی بائبل چونکہ کہتی ہے کہ گناہ تو وہ ہے جو شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو ٹرانسگریس بھی خلاف ورزی ہے، تو بالکل صحیح لفظ تو ہے، پھر ان کو کیوں نہیں مل رہا. اچھا، پھر 29ویں باب کی دوسرا تواریخ 29ویں باب اس کی 23ویں آیت میں جو لفظ ہے، آپ کو پورا چیپٹر پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. وہاں خطاط کا لفظ خطاط یا خطا عبرانی زبان میں یہ وہی لفظ ہے جو عربی میں اور اردو میں خطا ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ اردو ڈکشنری دیکھ لیں اور آپ عربی ڈکشنری دیکھ لیں، وہ خطا اور گناہ دونوں اکٹھے ہی لکھتا ہے. اچھا، آیت نمبر 6 میں تو 2 لفظ وہاں پر آ گئے. ایک تو آپ نے مال خود بتا دیا اور دوسرا ہارا کا مطلب بھی ایول ہوتا ہے، برائی یا ایول. 29 باب اگر آپ پورا پڑھیں تو حزقیل بادشاہ نے تھوک کے حساب سے گناہ کی قربانیاں یا خدا کی قربانیاں چڑھائی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. پورا چیپٹر آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا قربانیاں چڑھائی. اور 29ویں باب کی پہلا تواریخ 29واں باب اس کی 23ویں آیت میں تو یہ بات لکھی ہے کہ خدا کی قربانی انہوں نے چڑھائی. اور تھوڑا آگے آپ پڑھیں تو ان کی تعداد ہے کہ اتنے بیل، اتنے بکرے، یہ ساری تعداد ہے کہ کتنی انہوں نے قربانیاں دی تھیں. تو یہ آپ کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن پاسٹر جی اگر ہم احبار 15واں باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو جہاں بے شک قربانی کا ہی حکم ہے، یہاں پاک چیزوں کی تکثیر اور نادانستہ خطا کرنے پر جرم کی قربانی کے طور پر مینڈا خداوند کے حضور چڑھایا گیا تھا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ حزقیہ بادشاہ نے اسرائیل کے تقصیروں کے لیے قربانی کی تھی، نہ کہ گناہوں کے لیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسکنسیپشن اس سوال میں بھی وہی ہے. ایک مسکنسیپشن ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ خطا، تقصیر اور گناہ فرق ہے، ایک ہی چیز ہے. ہماری دانش میں خطا، گناہ، تقصیر ایک ہی بات ہے. انگریزی میں آپ سن کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. تو بالکل حزقیہ بادشاہ نے گناہوں کے لیے، اپنی قوم کے گناہوں کے لیے، اپنی لاپرواہیوں کے لیے ہی قربانی دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے ذہن میں جو بات تقصیر اور جرم، خطا اور گناہ الگ الگ ہیں، آپ اس مسکنسیپشن کو کسی طریقے سے دور کر لیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا اسلامک سافٹ ویئر ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کو بائبل کے تناظر میں ہی اس کو پڑھیں، بائبل سے پڑھیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا، البتہ نادانستہ گناہ یعنی ان انٹینشنل سنز اور انٹینشنل سنز میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی تمیز ہے. تو جو قربانیاں کرتے تھے کاہن کے سامنے، وہ زیادہ تر قربانیاں ان انٹینشنل سنز کے لیے ہوتی تھی. لیکن سال کے بعد جب سردار کاہن کے سامنے قربانی ہوتی ہے تو سردار کاہن سال میں ایک دفعہ یوم کپور کے دن ہر قسم کا گناہ، کسی قسم کا بھی گناہ ہو، انٹینشنل ہو، ان انٹینشنل ہو، ایک بندے کا ہو، پوری نیشن کا ہو، خاندان کا ہو، تو وہ اس کی معافی کے لیے قربانی کرتا تھا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں کی جی، تو اب اس کے بعد سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانیوں اور گناہوں کا عقیدہ اگر یہود کا نہیں تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقدس پولوس نے عہد نامہ قدیم کے حوالوں کو تبدیل کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ صحیح کی ہے. کیونکہ جب ہم عبرانیوں اس کا نامہ باب اس کی 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت سے لیا گیا ہے. مقدس پولوس نے یہاں بار کرانے کی کوشش کی ہے کہ بغیر خون بہائے نجات ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ احبار 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت ایسی کوئی بات نہیں بتاتی جس سے اس کا موقف ثابت ہو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب آپ کوئی چیز مسکنسیو کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ مس گائیڈ ہو جائیں. اب آپ نے اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے پولوس کا حوالہ دے دیا. عبرانیوں 9 باب کی 22ویں آیت سے آپ نے کہا کہ پولوس نے ایک بات اٹھائی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. آپ نے کہا کہ یہ والی آیت یا یہ کنسیپٹ احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت سے لیا گیا ہے، اور مقدس پولوس نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں یا بغیر خون بہائے نجات نہیں.
اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کی مسکنسیپشن ہے، یا پھر آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے تو وہی پڑھ دوں، احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت میں بالکل وہی بات لکھی ہے جو پولوس کہہ رہے ہیں۔ پولوس کہتے ہیں بغیر خون بہائے معافی نہیں، یہ کانسیپٹ ادھر موجود ہے۔ دراصل شاید ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ جوں کا تو فکرہ اٹھانا چاہیے، کاپی پیسٹ کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سم ٹائم آپ دیکھیں انگریزی میں تو آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں وہ الفاظ بدل دیتا ہے، اپنے الفاظ کرتا ہے، اور یہاں پر سم ٹائم صرف کانسیپٹ کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ اب میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کیونکہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کس باب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ تو یہی بات تو پولوس کہتے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور بغیر کفارے کے معافی نہیں ہے۔ کفارے کے لیے آپ کو برہ دے دیا گیا ہے، اور اس کے خون میں جان ہے، وہ خون بہایا جاتا، بالکل وہی کنسیپٹ موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہا جی یہود میں تو یہ نظریہ نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہود میں یہ نظریہ بدرجہ اتم موجود ہے، موجود تھا، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا۔ لہٰذا پولوس کا موقف 110% درست ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ سے انہوں نے یہ کنسیپٹ لیا۔ تو نیو ٹیسٹامنٹ میں جب ہم آتے ہیں تو مسیح نے بھی ہمارا کفارہ دیا، اور کفارے کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی۔ صحیح۔ آج کے پروگرام کا جو آخری سوال ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ خیال رہے ہیکل کی تباہی جو ہے وہ سن 70 تک تھی، حواری اور مقدس پولوس بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر یسوع علیہ السلام نے واقعی قربانی دے کر گناہوں کا کفارہ دے دیا تھا تو شاگردوں نے ان رسومات کو کیوں ترک نہیں کر دیا تھا؟ وہ کیوں یہ رسومات جو ہے تب تک کرتے رہے؟ یہ انفارمیشن درست نہیں ہے کہ سن 70 تک ہیکل اپنی جگہ پر موجود تھی، سن 70 میں وہ تباہ ہوئی، لہذا ہیکل کی تباہی سے پہلے مسیح کے حواری اور خود پولوس رسول ہیکل میں قربانیاں کیا کرتے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، 2-3 فیکٹرز ہیں اس میں، کہ شروع میں جب کرسچن لوگ یہودی لوگ کرسچن ہوئے یا غیر قوم کے لوگ کرسچن ہوئے تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا کہ وہ سمجھے کہ آ رہے تھے مسیحیت کی طرف، اور اتنا ان کا فیتھ بہت کلیئر نہیں تھا، تو وہ ہیکل میں بھی جاتے تھے، لیکن وہاں پر تو آپ کو پتا کہ ان کو حوالات میں بند کرایا، ان کو کوڑے مارے، تو ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے ہیکل میں جانا بند کر دیا تھا، اور ان کو احساس ہو گیا تھا کہ کرسچن ایک الگ نیشن ہے اور یہودی الگ ہیں، ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ آپ پڑھیں، اعمال کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 2 الگ الگ ہستیوں کے طور پر صفحہ ہستی پر ابھر آئے تھے، اور there were differences، ان میں ڈفرینسز تھے۔ تھیولوجیکلی ایز اے کرسچن کبھی کسی نے قربانی نہیں کی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پولوس اور مسیح یسوع کے حواری قربانیاں کیا کرتے تھے، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، اس کا انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ رہی بات یہودیوں کی کہ وہ آج قربانی کرتے ہیں یا نہیں، تو اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ یہ قربانیاں جاری رہیں تو پھر وہ ہیکل کو رہنے دیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مسیح کی عین مرضی کے مطابق ہیکل تباہ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کہا تھا کسی پتھر باقی نہ رہے گا، جو گرایا نہ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہی ہیکل گر گئی، اس کے بعد آج تک تو یہ بنی نہیں۔ تو اس کا مطلب پھر مسیحیت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں، اس کی ہیکل کی جگہ چرچ نے لے لی۔ تو اب چرچ ہے، چرچ کے اندر تو ہم جانوروں کی قربانی کرتے نہیں، ہماری قربانی مسیح نے ہمارا کفارہ دے دیا، ہم نے اس پر صرف ایمان لانا۔ بہت شکریہ پاسٹر جی، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پورے موضوع کی جو ہے وہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور
میں جیسے کہتی ہوں کہ خداوند کا کلام تو ایسا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو جتنی باتیں ہوں گی اس سے باتیں نکلتی جائیں گی، لیکن آپ نے ان سوالوں کے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جواب دیے. اور آج کے پروگرام سے جو مجھے حتمی سچائی پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کا کفارہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی قربانیوں کا جو ہے وہ کلائمیکس ہے. ہمارے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ان پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور جتنے بھی آپ کے اور سوالات ہوں یا کوئی کوئری ہو یا کسی بھی کویشچن کی ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہی ایک بات جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ بولیے، سچ سنیے، سچ کو کھوجیے اور سچ کی برداشت کرنی. اسی ایک بات کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر اور میرے ہمراہ تھے پاسٹر پروفیسر شفیق کنول صاحب. آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے پارٹ 2 کے ساتھ. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.